بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ویلا نمبر 163 اور 5ویں قسط ہے، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق۔ ناظرین، پیج ہے 410۔ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ یہ پوری کتاب جس کو کہتے ہیں سیرت النبی کی کتاب، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک لفظ آپ تک پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد کی یہ تعلیم تھی اے مسلم شورید سر، لازم ہے راہوروں کے لیے دنیا میں سامان سفر، بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گراں قیمت کبھی اب ہیں متاع کس مخبر، وہ شعلہ روشن تیرا ظلمت گریزاں جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مثل شرر تارے سے بھی کم نور تر، گھٹ کے ہوا مثل شرر تارے سے بھی کم نور تر، شیدائی غائب نہ رہ دیوانہ موجود ہو، غالب ہے اب اقوام پر معبود حاضر کا اثر۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کا۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھائیں مارتا ہوا سمندر مدینے کے 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں، اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی، اور ان سے نپٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ نے ہائی کمان ناظرین اطلاع پاتے ہی رسول اللہ نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس تجویز سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ نے فرمایا اللہم لا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔
ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے. آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ابھی چل رہا ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. جا زندگی مدینے سے.